انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے اس کے خیالات، افکار، علوم، اور دوسرا ہے اس کے جذبات، احساسات اور خواہشات۔ ان دونوں چیزوں کے مجموعے سے انسان بنتا ہے۔ ایک انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، غور و تدبر کرنے کی صلاحیت ہے، چیزوں کا انالیسس کرنے کی صلاحیت ہے، ریالٹیز تک پہنچنے کی اپروچ اور کوشش اور محنت اور اسٹرگل ہے، اور اس کے مطابق انسان کی جرنی ہے، اس کا سفر ہے۔ سائنسز ہیں، فیکٹس ہیں، ریالٹیز ہیں، کائنات کے حقائق ہیں، دنیا کے اندر جو جو چیزیں موجود ہیں اس کا تجزیہ ہے، اس پر غور و تدبر ہے۔ یہ انسان اپنے ذہن سے، اپنے عقل سے، اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے حاصل کرتا ہے۔ دوسری طرف انسان کے جذبات ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، احساسات ہیں، امنگیں ہیں، چاہتے ہیں، جو انسان کے ڈیزائر سے تعلق رکھتی ہے۔ تھاٹس اینڈ ڈیزائرز، ایموشنز اینڈ ڈیزائرز، اینڈ تھاٹس اینڈ سائنسز، یہ دونوں چیزوں کے مجموعے سے انسان کی زندگی چلتی ہے۔ انسان انہی دونوں چیزوں کے درمیان گھرا رہتا ہے۔ ایک طرف اس کی سوچ ایک پروسیس کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، دوسری طرف اس کی خواہش، اس کا جذبہ، اس کی تمنا، اس کی چاہت اس سے کچھ اور مانگ رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دونوں کے اندر ایڈجسٹمنٹ ہو جاتا ہے۔ انسان جس طرح سوچتا ہے اسی طرح سے اپنے جذبات کو مولڈ کر لیتا ہے اور بیلنس کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں سخت کلیش ہوتا ہے، اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کی فکر بالکل الگ رزلٹ دے رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے خواہشات اور جذبات اس کو دوسری طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دونوں کو ملانے کی کوشش کرتے کرتے ناکام ہو جاتا ہے اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کے اندر چلا جاتا ہے، انزائٹی کے اندر پڑ جاتا ہے، یا مختلف مینٹل ڈیزیز کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دونوں میں بیلنس کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ ان دونوں کو بیلنس کرنا، ان دونوں کے سرکل اور دائرے کو سمجھنا اور صحیح اپروچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا، یہ ایک بیلنسڈ انسان کی نشانی ہے، ایک کامیاب اور سکسیسفل مین کی علامت ہے۔ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر یہ جو دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں یہ بیکار نہیں ہیں، یوں ہی نہیں ہے، یہ ایک مقصد کے تحت ہے۔ اس مقصد کو اچیو کرنا ہے، ان دونوں کے درمیان صحیح توازن قائم کرنا ہے، بیلنس قائم کرنا ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، جو تھاٹس ہمارے اندر آتے ہیں، جو سائنسز ہم فیکٹس کی بنیاد پر حاصل کرتے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ ہم صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر سکیں، ہم جانیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، کیا مفید ہے اور کیا مضر ہے۔ اس کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ صلاحیت عطا کی ہے۔ بیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ نے انسان کو جو چیزیں عطا فرمائی ہیں اپنے غیبی وحی کے ذریعے سے، رہنمائی کے ذریعے سے، اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت پاک اور ناپاک کے درمیان فرق کر دے، انسان کو معلوم ہو جائے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ تو یہ ذہن کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسری طرف جذبات ہوتے ہیں جو انسان کا موٹیویشن ہے، کام کرنے کا داعیہ ہے۔ اگر موٹیویشن نہیں ہوگا تو انسان کام کے لیے قدم نہیں بڑھائے گا، انسان کسی چیز کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ جذبات اپنی جگہ بہت اہم ہے، جذبات کی اپنی ایک قیمت ہے۔ جذبات انسان کے اندر جو ہوتے ہیں، ایموشنز جو ہوتے ہیں، اس کے ایکسپریس کرنے کے طریقے کے ذریعے سے انسان بہت کچھ آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، اور انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ورنہ انسان بالکل ڈرائی ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے اندر کچھ موٹیویشن نہیں بچے گا، انکریجمنٹ نہیں بچے گا، اور وہ تھک ہار کر نہیں بیٹھ جائے گا۔ علم کو جذبات کا موٹیویشن چاہیے، اور جذبات کو عقل اور فکر اور تدبر کی بندش چاہیے۔ ان دونوں کے درمیان جب انسان صحیح تناسب قائم کرتا ہے، توازن قائم کرتا ہے، تو وہ صحیح قدم بڑھاتا ہے اور درست فیصلے کرتا ہے، اپنی زندگی کو لے کر، اپنے حالات کو لے کر، اپنے تقاضوں کو لے کر، اپنی دنیا کو لے کر وہ صحیح قدم بڑھاتا ہے اور درست فیصلے کر پاتا ہے۔ عام طور پر ہماری عادت یہ ہوتی ہے
کہ ہم جذبات میں بہتے چلے جاتے ہیں، ایموشنز کے پیچھے اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ ہمیں جدھر کھینچتے جاتے ہیں ہم ادھر ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جذبات کو مارتا چلا جاتا ہے، جذبات پر تالے ڈالتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر زندگی کو لے کر کچھ کرنے کا ارادہ ہی ختم ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دونوں اپروچ غلط ہیں۔